دوسری شکل بیوی کے ساتھ حیض یا نفاس کی حالت میں صحبت کرنا، ماسک پیریڈز جو آتے ہیں یا اسی طریقے سے بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو خون آ رہا ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر آگے ہی کے راستے سے بیوی سے چاہے صحبت کرے، لیکن پیریڈز کے زمانے چل رہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، دوسرا پارہ 8واں رکوع، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے علیحدہ رہا کرو، صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ دونوں نے اگر اپنی مرضی سے یہ گناہ کیا ہے یا کسی ایک نے گناہ کیا ہے تو یاد رکھے گناہ حرام کیا ہے، استغفار کرنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ گناہ معاف ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے تو اس کو چاہیے کہ کچھ صدقہ بھی کر دیا کرے، 1 درہم یا آدھا درہم، یعنی ایک اچھی خاصی مقدار، تاکہ اس کی وجہ سے یہ ہو کہ ایک نفس پر بوجھ بنے تو آئندہ چل کر یہ گناہ نہ کرے۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر دو، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی حیض سے پیریڈز جیسے ہی اس کو بند ہوئے تو اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جب تک کہ حتی یطہرن، جب تک کہ وہ خوب پاکی یعنی وہ نہا نہیں لیتی ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی ہے، وہاں تک اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب وہ غسل کر لیتی ہے، پیریڈز ختم ہوئے اور اس کے بعد اس نے غسل کیا ہے اور پیریڈز بھی اس کے ٹائم پر پورے ہوئے ہیں، جیسے کسی عورت کو 6 دن پیریڈز آنے کا ٹائم تھا، اب 4 دن میں آ کر وہ بند ہو گئے، اب نہیں آ رہے ہیں تو وہ عورت انتظار کرے، نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ نہا لے اور نماز شروع کر دے۔ لیکن اگر صحبت اس زمانے میں بھی کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، صحبت تو اسی وقت کرے گا جب اس کا پیریڈز کا پورا ٹائم مکمل ہوا، پھر اس نے غسل بھی کر لیا، پھر جا کے وہ بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ اس لیے حیض اور نفاس کی حالت میں صحبت کرنا قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔